علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری صوت اخی فاصبح من النادمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کے یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو بہت محترم رکھا ہے، اور کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان لے۔ بعض صورتیں ہیں، مثلا میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو گیا، دشمن جنگ پر تل گیا اور وہ باز نہیں آتا کسی اور طریقے سے، تو میدان جنگ میں اجازت ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دشمن کا جانی نقصان کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سزا کا تعین کرے۔ اگر جان لینی ضروری ہو تو یعنی مقدمے کی نوعیت کے لحاظ سے تو اس کو اجازت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانی قتل کا ذکر فرمایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں تنازع ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور قتل کر ڈالا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں پورے رکوع میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذرا آدم کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ ہے وہ سناؤ، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی بلا کم و کاست، کوئی کمی بیشی کیے بغیر وہ واقعہ ان لوگوں کو ذرا سناؤ، ان کے سامنے بیان کرو۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ طریقہ ہوتا تھا کہ کھلے میدان میں قربانی رکھ دیتے تھے وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے تھے، جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوتی اس کو اچک لیا جاتا تھا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ جانور اسی طرح سے کھڑا رہتا تھا۔ تو اسی طرح سے ہوا کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ کالا، تو وہ کہنے لگا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اب دیکھیں کیسی جہالت کا ثبوت دیا اس نے۔ کالا، تو دوسرے بھائی نے جواب میں کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقین کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دونوں نے ہی ہم نے قربانی کے لیے اپنا اپنا جانور پیش کیا، میری قربانی قبول ہو گئی، تیری قبول نہیں ہوئی، تو اب تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا، اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی تو اگر اس عمل پر
متفق ہو گیا ہے، ارادہ ہی کر لیا ہے کہ مجھے قتل کرے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس نیت سے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، یعنی اس کے قانون کو توڑنے سے میں ڈرتا ہوں۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو دوسرا اس کو جواب میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنا بچاؤ تو کروں گا، یہ نہیں کہ بچاؤ بھی نہ کروں، لیکن اگر بچاؤ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی نقصان تجھے پہنچ جاتا ہے، تو زخمی ہو جاتا ہے یا تیری جان چلی جاتی ہے، تو میرا ارادہ یہ نہیں ہے، یعنی میں قصوروار نہیں ہوں گا، دفاع کرنا تو فرض ہے۔ انی اریدو، میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی تو ہی سمیٹ لے، یعنی مجھ پر کوئی بوجھ نہ ہو گناہ کا، یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر مجھ سے تجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو زخمی ہو جاتا ہے یا اپنا دفاع کرتے ہوئے تو ہلاک ہو جاتا ہے، تو پھر میں قصوروار نہیں ہوں گا، مجھ پر اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ فتکون من اصحاب النار، اور تو ہی دوزخیوں میں شامل ہو، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی ہے کہ اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پس اس کے نفس نے، یعنی جو بڑا بھائی تھا جو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، فرمایا فطوعت لہ نفسہ، پس اس کے نفس نے اس کے لیے آسان بنا دیا قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل، یعنی پختہ ارادہ اس نے کر لیا اور اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا۔ فقتلہ، پس اس نے اس کو قتل کر ڈالا اپنے بھائی۔ فاصبح من الخاسرین، اور خسانے والوں میں شامل ہو گیا، یعنی بڑے خسارے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو گیا، کہ جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ فبعث اللہ غرابا، پس اللہ نے پھر اس موقع پر ایک کوے کو بھیجا۔ اب دیکھیں، جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو قتل کر چکا تو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی لاش کو کیا کرے، یعنی اس سے پہلے وہ کوئی دفن کرنے کا سلسلہ وہ نہیں جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیج دیا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کریدتا تھا، زمین میں یعنی جگہ بنا رہا تھا، کوے کو اس نے دیکھا، لیریہ، تاکہ وہ اسے دکھائے، یعنی وہ کوا اس کے سامنے اس چیز کو واضح کرے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو کوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بات سجھائی، یہ دکھایا اس کو کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے وہ چھپائے۔ کالا، تو یہ دیکھ کر وہ بولا، یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت تو ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں تو اس کوے کے مانند بھی نہ ہو سکا، یعنی مجھ سے زیادہ عقل مند تو یہ کوا نکلا کہ اس نے کس طرح سے چیز کو چھپانے کا ایک طریقہ بتایا اس نے۔ یہ چھپا دیتے ہیں بعض، یعنی کوے کو ہم دیکھتے ہیں جتنا کھا سکتا ہے کھاتا ہے، جو بچ جاتا ہے کہیں کوئی قرید کے اس کو وہاں چھپا دیتا ہے کہ بعد میں کام آئے گا یہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بات جو ہے وہ سکھائی، اور پھر اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا، اتنی بھی مجھ میں عقل، یعنی یہ جو میں نے اتنا بڑا کام کیا، کتنی بڑی جہالت کی، اور اتنی بھی عقل میرے اندر نہیں جتنی اس کوے کے اندر ہے۔ فاصبح من النادمین، پس وہ ندامت افسوس کرنے والوں میں شامل ہو گیا، پھر اسے احساس ہوا اپنے جرم کا۔ من اجل ذالک، تو اس بات سے یعنی اس سارے عمل سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کسی نے اگر کسی کو جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد انگیزی کے جرم کے علاوہ کسی کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا،
تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی وہ انسانی بقا کے درپے ہے وہ شخص۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو شخص کسی کے قتل کے درپے ہوتا ہے، اگر وہی جذبہ تمام انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان باقی نہیں رہیں گے، سب ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کو قتل کیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو۔ اور جو شخص کسی کی جان بچاتا ہے، اس کے اندر جان بچانے کا جو جذبہ موجود ہے، اگر وہی جذبہ تمام انسانوں کے اندر موجود ہو تو سب انسانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ لوگوں کے پاس، یعنی یہ عمل روز ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، زمین پر ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں لوگ۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ لوگوں کے پاس رسول واضح تعلیمات لے کر آئے، یعنی انسانی جان کو محترم رکھنے کے لیے جو تعلیمات تھیں وہ لے کر آئے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، لیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی تجاوز کر رہے ہیں حد سے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کو توڑنا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاد، اور زمین میں فساد انگیزی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، اور يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی چڑھایا جائے، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بائیں ٹانگ اس کے ساتھ کاٹی جائے، اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو اس کے ساتھ دائیں ٹانگ کاٹی جائے، تاکہ غیر متوازن ہو کر وہ رہیں اور ان کو اپنے جرم کا احساس رہے جب تک بھی وہ زندہ رہیں۔ یعنی قاضی جو ہے جرم کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، یعنی سولی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے اس کو، ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں سے بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ہے دنیا میں ان کی رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل، ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر غلبہ پاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کسی شخص نے کسی وقت کو قتل کیا اور کوئی اور ایسا جرم کیا، پھر اس نے اپنی اصلاح کر لی، ٹھیک کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا اس کے جرم کا کہ اس نے کبھی یہ جرم کیا تھا، تو پھر اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے، یعنی پھر اس سزا سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔